اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقائد کریش کورس کے اس سیشن نمبر 19 میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. بس یہ ہمارا کورس اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے. آج سیشن نمبر 19 ہے اور کل ہمارا لاسٹ سیشن اس عقائد کریش کورس کا ہوگا. تو آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے اور 2 سوال اور ہے عدل الہی کے بارے میں، جسٹس آف گاڈ کے بارے میں، جس کا ہم جواب یہاں پر دینے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے ایک لانگ لسٹ آف کویشچنز اور ڈاؤٹس آپ کے سامنے پیش کیے اور ان تمام سوالات کا جواب تفصیل سے دینے کی کوشش کی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر مختلف ڈاؤٹس اور کویشچنز تھے. کچھ وہ سوال تھے جو ڈفرینسز اور اختلاف جو ہے خلقت میں، اپارچونیٹیز میں، نعمتوں میں، فیسلٹیز میں، اس کا کیا جواب ہے، اس کا رابطہ عدل الہی کے ساتھ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. پھر جو اہم موضوع عدل الہی کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے وہ ہے the question of evil. جو بری چیزیں یا برائی ہم اس کائنات میں، دنیا میں یا آخرت میں ممکن ہے ہمارے ذہن میں آئے کہ یہ ایسی چیز ہے جو پوری طرح بری ہے اور عدل الہی سے اس کی سازگاری نہیں ہے. تو اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. فار ایگزامپل مین میڈ ایویل کے بارے میں ہم نے بات کی کہ جب ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے تو خدا ڈائریکٹ کیوں نہیں روکتا. نیچرل کیلامیٹیز اور ڈیفیکٹس کے بارے میں بات کی. اور یہاں پر میں ڈیفیکٹس کے حوالے سے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سوال تھا جو آپ کے کامنٹس میں بعض لوگوں نے اس سوال کو کیا تھا کہ نیچرل ڈیفیکٹس، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو فار ایگزامپل اندھے ہے، فار ایگزامپل کوئی دوسرے لحاظ سے اپاہج ہے، ہینڈیکیپڈ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں خدا ہم سب کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ کسی کی آنکھیں نہ ہو. یہ نعمت، آئیز کی نعمت جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، اور 70% ہمارا انپٹ اور نالج ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی میں آئیز سے آتا ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول آف نالج ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. اگر کسی کے پاس یہ ابزار اور یہ ٹول نہ ہو تو اس کے لیے اس دنیا میں زندگی کرنا بہت ہی چیلنجنگ اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو یہ سوال پوچھا گیا کہ اس میں کیا خیر ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے. تو میں بہت ہی شارٹ میں اس کا جواب یہاں پر دے دوں اور پھر ہم اپنی ڈسکشن پر آ جائیں گے. اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب بہت سملر ہے نیچرل کیلامیٹیز کے بارے میں جو ہم نے جواب دیا. میں بہت ہی شارٹ میں یہاں پر بیان کروں، اور وہ جواب یہ ہے کہ 2 پاسبلٹیز ہے کہ یا یہ نیچرل ڈیفیکٹ کسی کے برے کام کے نتیجے میں اس انسان میں آیا ہے اور اس پر ظلم ہوا کہ یہ ڈیفیکٹ اس کے اندر آ گیا. فار ایگزامپل کسی نے آ کر کسی پر ظلم کیا اور اس کو اپاہج کر دیا یا اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا، یا حتیٰ یہ چیزیں بھی پاسبل ہے. میں 100% نہیں کہنا چاہتا کہ کبھی کبھی جو والدین یا دوسرے لوگوں کے اعمال کے اثر، فار ایگزامپل یا جینیٹکس میں کوئی نقطہ ہو جس کی وجہ سے یہ ڈیفیکٹ انسان میں آ جائے. تو اگر دوسرے لوگوں کی وجہ سے کسی میں یہ ڈیفیکٹ آیا ہے تو یہ ظلم ہے، اور خدا اسے کس طرح ڈیل کرے گا، جو میں نے مین میڈ ایویل میں گفتگو کی تھی کہ خدا ڈائریکٹ ظلم کو نہیں روکے گا، ظالم کو ظلم سے پہلے روکنے کی کوشش کرے گا، ظلم کے بعد ظالم کو سزا دے گا، اور مظلوم کو خدا اتنا کمپنسیٹ کرے گا، اتنی رحمتیں دے گا کہ اس رحمتوں کا ایک حصہ اس دنیا میں ہوگا، اور سب سے اہم حصہ جو مظلوم کو ملے گا خدا کی رحمت، خدا کی نعمتوں کا، وہ آخرت میں ہے. یعنی خدا مظلوم کے لیے کمپنسیٹ کرے گا. تو اگر یہ وجہ ہے کہ کسی کے اندر ایک ڈیفیکٹ آ گیا ہے تو خدا اسے ڈیفینیٹلی جبران کرے. لیکن ممکن ہے دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ ڈیفیکٹ نیچرل کازز کی وجہ سے آئے، کسی کی غلطی نہیں تھی. جس طرح یہ مادی سسٹم ہے، نظام ہے، اس کے اندر اس طرح کے ڈیفیکٹس ورائٹی آف فیکٹرز کی وجہ سے آ سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟
ایسی صورتحال میں وہی ہوگا جو میں نے نیچرل کیلیمٹیز میں جواب دیا کہ پہلا نقطہ اس میں یہ تھا کہ اس مٹیریل ورلڈ کی لمیٹیشنز ہے کچھ کہ جس کی وجہ سے ممکن ہے یہ مشکلات اور پرابلمز وجود میں آئے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی سے یہ چیز چھن جائے، فار ایگزامپل آئیز، تو یہ ایبسولوٹ ایول نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریلیٹیو ایول ہے۔ ہاں، اس کو ایک مشکل زندگی اس دنیا میں گزارنی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو خدا کچھ ہڈن نعمتیں دیتا ہے جو عام لوگوں کے لیے فراہم نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان لوگوں کے باطن میں جا کر دیکھیں تو ان کے لیے، کیونکہ انہیں کم فیسلٹیز اور اپورچونٹیز ملی ہے، ان کا جو امتحان ہوگا اس دنیا میں، ان کا جو ٹیسٹ ہوگا اس دنیا میں، یہ بہت ہی آسان ہوگا، اور ایسے لوگ بہت آسانی سے چھوٹا عمل انجام دے خدا سے بہت زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جواب جو میں نے دیا تھا ڈفرنسز ان اپورچونٹیز، وہ بھی یہاں پر آئے گا کہ ہاں، انہیں مٹیریل ورلڈ میں فیسلٹیز کم ملی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں یہ ناکام ہے، نہ، ہرگز اس طرح سے نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں فار ایگزامپل نابینا اور اندھا اور بلائنڈ ہو، وہ آخرت میں لوز آؤٹ کرے گا، خدا کی جو انفینٹ مرسی اسے کم ملے گی، نہ، بلکہ بالکل اس کے برعکس ہے، اپوزٹ ہے۔ جسے اس دنیا میں کم فیسلٹیز ملی، اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کا حساب و کتاب بہت ہی ایزی اور بہت آسان ہوگا۔ اور شاید، میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں، شاید آخرت میں جب ہم جیسے نارمل لوگ جنہیں کوئی فزیکل ڈیفیکٹ نہیں ہے، ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کتنی سختی سے حساب و کتاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں تمام فیسلٹیز دی، اس کے باوجود ہمارے عمل میں کوئی کمی اور نقص رہا تو ہمارا حساب مور ڈیفیکلٹ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ، فار ایگزامپل ایک بلائنڈ آدمی جس نے جہاں تک اس کے لیے ممکن تھا نیک کام انجام دے اور ان مشکلات کو برداشت کیا، جو ڈیفیکلٹ لائف تھی اس کو صبر سے گزارا، ہم دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے وہ صراط مستقیم سے گزر جائے گا اور خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ تو دیکھیں، خدا بیلنس آؤٹ کر دیتا ہے، اور یہ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آخرت کو، ہیئر آفٹر کو، لائف آفٹر ڈیتھ کو، جنت اور جہنم کو، حساب و کتاب کو ایکویشن سے ہٹا دے تو ان سوالات کا کوئی جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اصلی اور فائنل جواب یہ ہے کہ ہم صرف اس انسان کی زندگی جس میں نیچرل ڈیفیکٹ ہے اس کو اس دنیا سے لمیٹڈ نہ سمجھیں۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ اس دنیا سے لمیٹڈ ہے تو ہی از لوزنگ آؤٹ، وہ مشکلات میں ہے۔ جو انسان دیکھ سکتا ہے از انجوائنگ مور، اپنی جو مادی زندگی ہے، لیکن صرف مادی زندگی انسان کی حقیقی زندگی نہیں ہے۔ جو آخرت کی زندگی ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو آخرت کی جگہ ہے، جو ابوڈ آف ہیئر آفٹر ہے، وہ انسان کا حقیقی گھر اور وہ حقیقی حیات اور زندگی ہے۔ تو اس حقیقی حیات اور زندگی میں وہ اندھا انسان بہت خوش ہوگا، اس کا حساب و کتاب بہت ایزی ہوگا۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ خدا کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسان کو جس سچویشن میں بھی اس نے ڈالا ہے وہ اس کے لیے بیسٹ سچویشن تھی۔ کیا پتا، میں اگزامپل دے رہا ہوں، یہی جو بلائنڈ انسان ہے جس نے اتنی سخت زندگی گزاری، اگر اس کے پاس آنکھیں ہوتی تو کسے پتا کہ ان آنکھوں کے ذریعے وہ اتنے گناہ انجام دیتا کہ وہ جہنمی بن جاتا، لیکن خدا نے اپنی حکمت کے تحت ایسا سسٹم کیا کہ اس کو سخت زندگی سے گزارا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے طور طریقے انسان کو سیکھنے ہوں گے۔ اگر ایک انسان ہینڈی کیپڈ ہے تو وہ کیسے صحیح زندگی بسر کرے، اس کے طور طریقے ہیں، اس کے میتھڈز ہیں جو ائمہ معصومین نے بیان کیے۔ اگر صحیح طریقے سے وہ اپنے جو ذمہ داری ہے اسے انجام دے تو آخرت میں وہ بہت ہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ اس کوشچن کا آنسر۔ اس کے بعد ہم نے ٹریبیولیشنز اور انسانی زندگی میں مشکلات کے بارے میں گفتگو کی، اور ہماری لاسٹ بحث تھی ایول ان دا ہیئر آفٹر۔ کچھ سوالات ہیں جو آخرت سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلا سوال تھا گڈ ڈیڈز آف دا مس گائیڈڈ پیپل، وہ لوگ جو راہ حق پر نہیں ہے ان کے نیک اعمال کا کیا ہوگا، کہ جس کا جواب سمری میں یہ تھا کہ خدا ان کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرے گا اور انہیں جج کرے گا اس بات پر کہ کتنا ان کا فالٹ تھا کہ وہ مس گائیڈڈ۔ اگر بہت کم ان کا فالٹ تھا
یا ان کا کوئی فالٹ نہیں تھا تو اسی مطابق ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور خدا کسی کے نیک کام کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس کے برعکس بھی جو لوگ ایمان پر ہے، جو صراط مستقیم پر ہے، انہیں بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بس ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا۔ بعض اوقات یہ باتیں کی جاتی ہے کہ اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا، نا، یہ تصور صحیح تصور نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال سے اور اپنے انجام کے بارے میں بے حد فکر مند ہوتا ہے۔ کبھی ایک مومن کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا تو بیڑا پار ہو چکا ہے، جو کام اور جو عمل میں اس دنیا میں انجام دوں۔ نہ، مومن ہمیشہ خوف بھی رجا کے ساتھ، امید اور ہوپ کے ساتھ، ایک مومن کے دل میں فیئر اور خوف بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے اس کا ایمان، اس کا دین اس سے چھن نہ جائے۔ تو یہ وہ گفتگو تھی جو ہم نے اپنے گزشتہ کے سیشن میں انجام دی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے، جو سوال ہے عدل الہی سے ریلیٹڈ، وہ ہے ایٹرنل پنشمنٹ کے بارے میں۔ اور کل جو ہمارا آخری سیشن ہوگا اس میں ہم انٹرسیشن یا شفاعت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئے ناظرین، آج کی اپنی گفتگو کو اور ڈسکشن کو شروع کریں۔ سوال ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کہ قرآن مجید میں اور ہماری دینی تعلیمات میں یہ بات آئی ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو آخرت میں، لائف آفٹر ڈیتھ، ہیئر آفٹر میں عذاب ابدی میں مبتلا ہو جائیں گے، ایٹرنل پنشمنٹ کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ بہت ہی بڑی چیز ہے کہ ایک انسان ہمیشہ کے لیے، اور کبھی انسان بیٹھ کر لامحدود، انفینٹ، ایٹرنل کو تصور کرے، واقعاً ایک بہت ہی سخت اور ڈیفیکلٹ کام ہے کہ ایسی چیز جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، 1 سال، 10 سال، 100 سال، 1000 سال، ایسا پیریڈ، ایسا وقت جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو بعض ایسے لوگ ہوں گے جو آخرت میں ایٹرنل پنشمنٹ کے شکار ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ خدا جو عادل ہے، کسی کو جتنا اس کا گناہ ہے اس سے زیادہ وہ سزا نہیں دیتا ہے، تو کیسے ایک عادل خدا ایک لمیٹڈ ٹائم گناہ کیا اس انسان نے؟ یہ جو بھی انسان ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس نے لمیٹڈ 50، 60، 100 سال کی زندگی میں گناہ کیا۔ کیسے ممکن ہے کہ فائنائٹ اور لمیٹڈ گناہ کے نتیجے میں انفینٹ اور لامحدود پنشمنٹ اس کے نصیب ہو؟ تو کیا یہ بری چیز نہیں ہے؟ کیا یہ برائی نہیں ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ خدا یہ کام انجام دے؟ تو یہ ایک کویشچن ہے، ڈاؤٹ ہے، جس کا جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات کہ کچھ لوگ ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے یہ بہت ہی کلیئر ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ یہ تعبیر کے خالدین فیہا ابدا، البتہ یہ تعبیر جنت کے لیے بھی آئی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ خدا ہمیں ان میں سے شمار کرے جو بہشت میں، جنت میں، پیراڈائز میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ پیراڈائز، جنت اچھی چیز ہے، نعمت ہے، اگر خدا کسی کو دے انفینٹ ٹائم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہنم کے بارے میں کیوں یہ بات آئی ہے کہ قرآن میں یہ بات اتنی بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں قرآن کوئی اور چیز کہنا چاہ رہا ہے۔ ہم اس طرح سے قرآن کو تعویل اور چینج نہیں کر سکتے۔ قرآن میں یہ ایک فیکٹ اور حقیقت بیان ہو چکی ہے۔ تو ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس کو تھوڑا اینالائز کرے، انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے، کیا کاز ہے کہ جس کا ایفیکٹ ایٹرنل پنشمنٹ ہے، ہمیں یہ جو سسٹم آف کاز اینڈ ایفیکٹ ہے اسے تھوڑا بہتر سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، جس عالم میں ہم رہتے ہیں، جس یونیورس میں، جس کائنات میں، دنیا کا نظام، حتی آخرت کا نظام، یہ اسباب اور کاز اور ایفیکٹ کا نظام ہے۔ یعنی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے جو بنا کسی سبب اور کاز کے وجود میں آ جائے، نا، ہر چیز کا ایک کاز اور ایک سبب ہوتا ہے۔ اور کاز اور ایفیکٹ کے بارے میں جو بات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایفیکٹ اپنے کاز سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ان کے اندر ایک پروپورشن ہوتا ہے، یعنی اگر چھوٹا کاز ہو اس کا اثر چھوٹا ہوگا، اگر بڑا کاز ہو اس کا اثر بڑا ہوگا۔ یا برعکس کہہ دوں، آپ ایک چھوٹا ایفیکٹ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، چھوٹے کاز کی ضرورت ہے،
لیکن آپ اگر ایک بڑا ایفیکٹ ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو اسے بڑے کاز کی ضرورت ہے. مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ اگر 100 کلو کا پتھر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، 100 کلو کا پتھر آپ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کام کے لیے کتنا ایفرٹ آپ کو چاہیے؟ ممکن ہے آپ ایک انسان یا 2 انسان مل کر اس کام کو انجام دیں، اسمال کاز کی ضرورت ہے. لیکن 100 کلو کے پتھر کے جگہ اگر میں آپ کو کہوں کہ 1 ٹن کا پتھر یعنی 1000 کلو کا پتھر آپ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ ایفیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیسے کاز کی آپ کو ضرورت ہے؟ آپ کو بڑے کاز کی ضرورت ہے. آپ ہاتھوں سے یا 2 لوگ مل کر یہ کام انجام نہیں دے سکتے، کمر انسان کی ٹوٹ جائے گی. تو کیا انسان کرے گا؟ کوئی بڑا کاز لائے گا، کوئی مشین لائے گا، کوئی کرین لائے گا جس کی مدد سے وہ یہ ایفیکٹ ایجاد کر سکے. تو یہ ایک بہت ہی کامن سینس کی اور ایک لاجیکل چیز ہمارے سامنے. لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ کاز اور ایفیکٹ کا جو رابطہ ہے ہم اس میں ظاہر سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. کسی چیز کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، آؤٹر اس کے اپیرنس کو دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹا سا کاز ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑا کاز تھا. آپ کو لگا کہ یہ چھوٹا کاز ہے. سمپل سی مثال میں آپ کے سامنے دے دوں. مرچی آپ نے دیکھی ہوگی، کھائی ہوگی، کتنی چھوٹی سی لگتی ہے مرچی، اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے. آپ ظاہر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے جس کا کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہے. لیکن ایک بار کھا کر دیکھیے گا، تیز مرچی پوری ایک انسان ایک اس کا لقمہ انسان لے، اس کو ٹیسٹ کرے، برداشت نہیں کر سکتا. اگر انسان پوری کی پوری ایک تیز مرچی اٹھا کر کھا لے تو اس کی حالت کیا ہوگی، کیا اثر اس کے اندر ہوگا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر جو ایفیکٹ تھا وہ اسی کاز کے برابر ہے. مجھے یہ لگا کہ یہ چھوٹی سی مرچی یہ خطرناک نہیں ہے، یہ میری غلطی تھی. حقیقت اس کی یہ تھی کہ یہ مرچی دکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اثر میں کم نہیں ہے. اور بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی گھر میں مرچی رکھی ہوئی ہے کہیں فریج میں یا کہیں اور، بچے کو نہیں پتا، وہ دیکھتا ہے چھوٹی سی چیز ہے، خوبصورت سی، کلر اس کا اٹریکٹیو ہے، بچہ جا کر اسے کھا لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مخصوصاً ان کورونا کے ایام میں جب بچے گھر پر ہے تو انسان خاص خیال رکھے کہ کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آئے. اسی طرح انسان کا عمل اور ایکشن ظاہر میں ممکن ہے چھوٹا نظر آئے، اور ہوتا ہے ہمارے ساتھ. انسان، میں نگیٹو ایگزامپلز دیتا ہوں تاکہ بات جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ہو. مثلا ایک انسان انجانے میں مذاق، ہنسی مذاق میں آ کر ایک مومن کی توہین کر بیٹھتا ہے. ہوتا ہے یہ توہین کرنے کا عمل یا کسی پر جوک مارنا، یہ عمل یہ بہت ہی سمپل اور چھوٹا نظر آتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 30 سیکنڈز میں ایک انسان نے کوئی جملے، کوئی ورڈز کہے جس سے سب لوگ ہنس پڑے اور وہ بیچارے اس مومن کی توہین ہو گئی، وہ شرمندہ ہو گیا، اسے بہت ہی آکورڈ فیل ہوا. ایکشن ظاہر میں بہت ہی چھوٹی ہے لیکن اس کی حقیقت اور اس کا ایفیکٹ انسان کی روح پر اور آخرت پر بہت ہی گہرا ہے. اور یہی ہے ریلیشن شپ دنیا اور آخرت کے درمیان کہ دیکھیں دنیا ظاہر ہے، اس ظاہر کا باطن کیا ہے؟ آخرت ہے. اسی لیے علماء اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت، مٹیریل ورلڈ اور ہیئر آفٹر، یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہے. وہی کام جو انسان اس دنیا میں انجام دیتا ہے اور دنیا میں اسے وہ چھوٹا عمل نظر آتا ہے، اسی کا صلہ اور نتیجہ اور رزلٹ وہ قیامت میں اور آخرت میں اسے دیکھے گا. اسے لگا یہ کاز چھوٹا ہے لیکن ریالٹی میں یہ کاز بہت بڑا کاز تھا. ایک مومن کی توہین کرنا بہت بڑا کاز ہے جس کے بہت برے اثرات انسان کے روح پر ہوتے ہیں. تو دیکھیں جو آخرت کا عالم ہے وہ ایک عجیب نظام ہے جو خدا نے بنایا ہے کہ اس دنیا میں انسان عمل انجام دے اور اس دنیا میں جا کر اسی عمل کا حساب و کتاب کیا جائے گا. یا اگر اور بہتر انداز میں کہوں، وہی جو کام انسان نے دنیا میں انجام دیا ہے اسی کو اپنے کمپلیٹ فارم میں انسان آخرت میں دیکھے گا.
فَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان اس عالم میں جائے گا تو جو عمل اس نے اس دنیا میں انجام دیا ہے اسی عمل کو آخرت میں حاضر پائے گا۔ دیکھیں یہ ایک بہت ہی خاص ریلیشن شپ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں برے کام انجام دے تو آخرت میں اس کو باہر سے اور الگ سے پنشمنٹ دی جائے گی، نہ، وہی عمل اس کی پنشمنٹ ہے، وہی عمل کا جو رزلٹ ہے جو اس آخرت میں ظاہر ہوگا عذاب کے فارم میں، وہی اس انسان کی سزا اور پنشمنٹ ہے۔ اور آخرت کے بارے میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عالم آخرت ہے، جو ہیئر آفٹر ہے، وہ ایک انفینٹ جگہ ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مادی مٹیریل ورلڈ کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، قرآنی آیات کے مطابق یہ چلے گا کافی لمبا سلسلہ، لیکن ایک ایسا ٹائم آئے گا، کتنے ہزار سال میں نہیں جانتا، کتنے ہزاروں شاید لاکھوں سال کے بعد، لیکن بہرحال ان دا اینڈ یہ مادی دنیا ختم ہو جائے گی، اٹ ول اینڈ اینڈ اٹ ول نو لانگر ایگزسٹ۔ لیکن آخرت کی جو دنیا ہے وہ لامحدود اور ان لمیٹڈ ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عمل کی حقیقت بھی لامحدود ہے۔ ممکن ہے ہمیں لگے کہ یہ عمل ناچیز تھا، نیک عمل بھی اسی طرح، انسان ایک نیک عمل انجام دیتا ہے، کہتا ہے میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا ہے، بتا ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں یہی سوچے اور مغرور نہ ہو، لیکن نیک اعمال کا اثر بھی ان لمیٹڈ اور لامحدود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ریوارڈ اور پنشمنٹ ایفیکٹ ہے، نتیجہ ہے ہمارے اعمال کا۔ تو جو پنشمنٹ والا حصہ ہے کہ اگر انسان برے کام انجام دے تو اس کا انفینٹ ایفیکٹ آخرت میں اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ممکن ہے انسان تعجب کرے کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایسا ریلیشن شپ ہو۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے علماء ایک مثال دیتے ہیں تاکہ اور واضح ہو دنیا اور آخرت کا رابطہ کیا ہے۔ جو مثال دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی پوری دنیا کتنی بڑی ہے؟ وہی رحم مادر اور ماں کا پیٹ ہے، اور وہ بچہ شاید سوچے کہ پوری حقیقت اور ہستی اور کائنات اور یونیورس یہی ماں کا پیٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ کے باہر ایک وسیع دنیا، مادی دنیا موجود ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سٹارز اور گیلیکسیز موجود ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہی بس چھوٹا سا یہ جو جگہ ہے یہ میرا گھر ہے اور یہ پوری کائنات اور ہستی ہے۔ جب وہ رحم مادر ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، تازہ اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی یہ دنیا ہے، کتنی واسٹ یہ مٹیریل یونیورس ہے۔ اسی طرح جس طرح ماں کا پیٹ اور اس دنیا کا رابطہ ہے، اس سے کئی گنا اسٹرانگر اور کئی بڑھ کر رابطہ ہے اس پوری دنیا کا آخرت کے ساتھ۔ یہ پوری دنیا اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی لمیٹڈ ہے، آخرت اس سے ہزاروں لاکھوں یا انفینٹ ٹائمز بڑی اور وسیع اور ان لمیٹڈ ہے۔ تو یہ ایک رابطہ موجود ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو میرے جواب کا پہلا حصہ یہ ہے کہ انسان یہ کاز اور ایفیکٹ کے سسٹم کو سمجھے اور اسے انڈرسٹینڈ کرے کہ انسان کا عمل ایک ممکن ہے ظاہر میں چھوٹا کاز لگے، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا کاز نہیں ہے۔ انسان کا عمل ایک بہت بڑا ایفیکٹ انسان کی روح پر اور آخرت پر ایجاد کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا میرے سوال کا پہلا حصہ۔ سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ البتہ قرآن مجید اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ایسے نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس نے بعض برے کام انجام دیے ہیں اسے خدا ابدی عذاب ایٹرنل پنشمنٹ میں مبتلا کرے گا، نہ، ہرگز اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ ایٹرنل پنشمنٹ مخصوص ہے بعض لوگوں کے لیے کہ کرائیٹیریا اور کاز اہل بیت نے بیان کیا ہے کہ کیا وہ کاز ہے، کیا ایک انسان کر بیٹھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جس کا رزلٹ ایٹرنل پنشمنٹ بن جاتی ہے۔ ہر انسان جس نے ایک برائی کی، چند برائیاں کی، وہ عذاب ابدی میں اور ایٹرنل پنشمنٹ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے کلیئر ہو کہ ایسے نہیں ہے کہ خدا بس چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ لوگوں کو ایٹرنل پنشمنٹ میں بھیجے، نہ، خدا برعکس ایگزیکٹلی اپوزٹ چاہتا ہے۔ خدا بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے گنہگار بندوں کو معاف کرے۔ خدا کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، لیکن کیا کرے؟
کچھ ایسے لوگ ہیں اور رہے ہیں اور آئندہ میں فیوچر میں آئیں گے جو اپنے فری ول کے ذریعے ایسے کام انجام دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایٹرنل پنشمنٹ میں گرفتار اور پھنس جائیں گے. تو کیا وہ کنڈیشنز ہے جو اہل بیت نے بیان کی ہے؟ میں ایک ایک کر آپ کے سامنے بیان کروں. پہلی چیز ہے وہ انسان عذاب الہی ایٹرنل پنشمنٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے جو جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی ایک کے بعد ایک بنا کسی پرواہ کے تکبر کے ساتھ آ کر خدا کی مخالفت کرتا ہے. کھل کے خدا کی مخالفت بنا کسی کنٹرول اور لمٹ کے ڈیلیبریٹ جان بوجھ کر. اسے پتا ہے، میں اگزامپل دے رہا ہوں، نماز پڑھنا واجب ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، نہ اسے کچھ پڑھی ہے، کیئرلیس ہے، متکبر ہے، تکبر ہے، پراؤڈ ہے کہ نہ کیا ہوگا انشاءاللہ میں بچ جاؤں گا آخرت میں. نہ، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ صحیح نہیں ہے. یہ بہت ہی خطرناک راستے پر انسان جا رہا ہے جہاں پر جان بوجھ کر ایک انسان کنٹینیوسلی، اس کو بھی میں اضافہ کروں کہ ایک دو بار گناہ ہو جانے سے، ولو فرض کرے جان بوجھ کر ہو گیا، ایٹرنل پنشمنٹ اس کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ جان بوجھ کر انسان جب گناہ انجام دیتا ہے تو وہ اس خطرناک مصیبت میں مبتلا اور گرفتار ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو ہے یہ کہ وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے، خدا نے اس دنیا میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور مرتے دم تک انسان توبہ کر سکتا ہے، اور توبہ میں اتنا اثر ہے کہ وہ تمام گناہوں کو، بڑے سے بڑے گناہ کو توبہ کلیئر کر سکتا ہے. تو جو انسان توبہ نہ کرے، کنٹینیوسلی سن کرے، اور ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ اس کا گناہ بھی وہ بڑا گناہ ہو. بعض ایسے گناہ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اثر روح پر بہت ہی ڈینجرس ہے، اور خدا نہ کرے بعض گناہ ان میں سے ایسے کہ جو اسے عذاب الہی، انفینٹ عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں. اور شاید وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، تصور کرے ایک انسان بڑے گناہوں کو جان بوجھ کر کنٹینیوسلی انجام دے اور توبہ نہ کرے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی روح اتنی خراب ہو جاتی ہے، اتنی برباد ہو جاتی ہے کہ اب وہ لوٹ کر صحیح راستے پر نہیں آ سکتا. اس نے اتنا اپنی روح پر ڈیمیج کیا ہے کہ وہ ڈیمیج اب ریپیئر نہیں ہو سکتا. تمام راستے خود اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بند کر دیے. مومنین میں سے ہرگز کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا. مومنین جو ہے وہ نہ کبھی ڈیلیبریٹلی کنٹینیوس، ہاں غلطی ہو سکتی ہے، کبھی غلطی سے گناہ ہو گیا، انسان فوراً توبہ کر لے. یا اگر کوئی گناہ ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے انسان کی زندگی میں تو اپنے آپ کو سٹاپ کرے، اللہ سے مدد مانگے، اہل بیت سے مدد مانگے، اور کہے کہ میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں. کم سے کم کوشش کرے چھوڑنے کی، خدا مدد کرے گا. اور انسان وہ جو بڑے گناہ ہے ان سے تو یقیناً بہت ہی دور رہے. اگر ان چیزوں کا خیال رکھے تو انشاءاللہ ہم میں سے، اور انشاءاللہ کوئی انسان، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا بندہ ایٹرنل پنشمنٹ میں مبتلا ہو جائے، پھنس جائے، نہ، خدا ہرگز نہیں چاہتا. تو ہماری بھی دعا اور امید یہی ہے کہ کسی انسان کو اس مشکل عذاب میں گرفتار نہ ہونا پڑے. لیکن کیا کرے؟ یہ اللہ کا سسٹم ہے. اگر کوئی چاہے، فری ول، اللہ نے یہ راستہ کھلا رکھا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اتنا برا بن سکتا ہے، اتنا برا بن سکتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، ایسے لیول پر پہنچے گا کہ وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا. اور اس کے اشارے قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 50، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، انہیں پنشمنٹ مل رہی ہے. ٹھیک ہے، پنشمنٹ مل رہی ہے، خدا چاہتا ہے پنشمنٹ ان سے اٹھا لے. کشفنا، کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جب خدا نے چاہا کہ ان سے پنشمنٹ اٹھا لے اور پنشمنٹ کو اٹھا لیا، کیا ہوا؟ اذا ہم ینکثون، یہ پھر اسی غلط راستے پر لگ جاتے. دیکھیں کتنی ان کو عادت ہو گئی ہے بڑے برے کام انجام دینے کی، کہ اگر عذاب آتا ہے تو رک جاتے ہیں، لیکن اگر خدا عذاب کو ہٹا لے فوراً غلط راستے پر نکل جاتے. irreparable ڈیمیج ان کی روح پر ہو چکا ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے، اور ہم خداوند سے پناہ مانگتے ہیں ہم سب کہ ہمیں اس
عظیم مصیبت سے بچا کر رکھے، ہمارے ایمان کو سالم رکھے، ہمارے بچوں کے ایمان کو، تمام مومنین مسلمین مستضعفین جہان کو خدا مدد فرمائے۔ تو دیکھیں ایٹرنل پنشمنٹ خاص لوگوں کے لیے۔ آئے میں اپنی گفتگو کو سمرائز کروں تو دیکھیں ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ ہماری ڈیوٹی، دیکھیں یہ ایک ڈاؤٹ اور کوشچن ہے، اس کا آنسر میں نے دیا، تو آنسر اس کا یہ ہے، پہلی چیز میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں، پہلی چیز یہ کہ ہم پہلے اس بات کو قبول کریں عقل کے ذریعے اور قرآنی دلیل کی بنیاد پر کہ ایٹرنل پنشمنٹ ہو سکتی ہے، اور یہ ایٹرنل پنشمنٹ خدا نے نہیں دی ہے، اس انسان نے خود ایسے کام کیے ہیں کہ اس کے کاز کا ایفیکٹ ایٹرنل پنشمنٹ ہے، اور خدا کی عدالت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی خدا نے کسی کو عذاب ایٹرنل میں مبتلا نہیں کیا ہے، خود انسان گیا اور اس نے ایک ایسا کام کیا کہ وہ ایٹرنل پنشمنٹ میں مبتلا ہو۔ بس مثال یہاں پہ پھر سے دے دوں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں اگر ایک انسان، مثال دے رہا ہوں، ایک انسان اس دنیا میں آئے اور ایک نیڈل لے اور اپنی آنکھ میں چبو دے، ٹھیک ہے، اپنے فری ول سے، نہ کسی نے اس کو فورس کیا، دیوانگی میں، بےہودگی میں، سٹوپیڈیٹی، بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایسے بےہودہ کام انجام دیتے۔ فرض کریں ایک انسان آئے، ایک بڑی سوئی یا کیلا لے لے، نیل لے لے، اپنے آنکھوں میں ڈال دے، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ اس نے تو ایک لمحے کے لیے گناہ کیا، برا کام کیا۔ دیکھیں یہ ظاہر میں ایک لمحے کے لیے ہے، لیکن یہ بہت بڑا کاز ہے کہ اپنی آنکھوں میں ایسی چیز ڈالنا جس سے انسان اندھا ہو جائے، اور اس کا اثر اسے اپنی پوری زندگی پر برداشت کرنا ہوگا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اسے اندھا بنایا اور اس پر ظلم کیا؟ ہرگز۔ خدا نے اسے عقل دی تھی، اختیار دیا تھا، فری ول، اور اتنا بےہودہ کام خود اس نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر میں یہ کاز چھوٹا ہے، ایک سوئی بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن باطن میں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ انسان کوئی، خدا نہ کرے، اس طرح کا بےہودہ کام کرنے کے بارے میں تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ایسے لوگ ہو جنہوں نے ایسے اعمال انجام دیے، ولو محدود پیریڈ میں، لیکن وہ محدود پیریڈ میں جو عمل انہوں نے انجام دیا وہ اس کا اثر انفینٹ باقی رہے گا، تو یہ خدا کے عدل کے خلاف نہیں ہے۔ خدا عادل ہے، لیکن انسان کے فری ول کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ برے راستے پر اتنا گر سکتا ہے، حتیٰ اس حد تک وہ گر سکتا ہے۔ دوسرا نتیجہ جو آج کی گفتگو سے ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں اور زیادہ توجہ کرنی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے وارننگ ہے کہ خدا نہ کرے ہمارے زندگی میں ایسا کوئی عمل نہ ہو جو اس طرح کے خطرناک نتیجے تک ہمیں پہنچائے۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں جنرلی پتا ہو کہ کن چیزوں کے نتیجے میں انسان ممکن ہے ایٹرنل پنشمنٹ میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے بارے میں نے چند پوائنٹس بیان کرے، اور جو اس کے ڈیٹیلز ہے کہ کون سا انسان اس میں مبتلا ہوگا، وہ ایگزیکٹ شرائط کیا ہے، اس کے ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا ہے۔ ڈیٹیلز ہم اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت پر چھوڑ دیں۔ ہم بہت جلدی آ کر یہ نہ کہیں کہ فلاں تو ہمیشہ دوزخ میں جلے گا، ہرگز اس طرح کا ہمیں حق نہیں ہے۔ یا کوئی اس طرح اپنے بارے میں بھی یہ خیال نہ رکھے کہ خدا نہ کرے کہ میں عذاب ایٹرنل میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ نہ، اگر ہم مومن ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، خدا کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ بہت سارے ڈیٹیلز ہیں جس کا علم ہمیں نہیں ہے، تو ہم جلد بازی نہ کریں کنکلوژنز لینے میں۔ بس یہ ہمیں جنرلی پتا ہو کہ ایٹرنل پنشمنٹ پاسبل ہے، جسٹ ہے، اور خاص لوگ ہیں جو اس میں مبتلا ہوں گے۔ اپنی گفتگو کو ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس چیز کو بتانے کے لیے میں ایگزامپل لے کر آیا ہوں کہ بہت ٹائمز ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا ہوتے اور ہمیں قرآن اور اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہو۔ میں ایگزامپل دے دوں۔ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ اور معصیت اور سن کیا ہے؟ کسی مومن کو قتل کرنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے ڈائریکٹلی ایٹرنل پنشمنٹ، انفینٹ اور لامحدود عذاب کی سزا کا ڈکلیریشن کر دیا ہے۔ سورۃ النساء ورس نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، نوئنگلی، یعنی غلطی سے قتل نہیں ہو گیا، اسے پتا تھا کہ وہ قتل کرنے جا رہا ہے اور نوئنگلی قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ،
اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم. لیکن نارمل جہنم نہ، خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے. یہ وہ گناہ ہے اگر توبہ نہ کرے، البتہ توبہ اگر ہو جائے اس میں تو یہ بھی معاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہ ہو یا توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور جان بوجھ کر یہ کام انجام ہو تو اس کی سزا جہنم ہے فار ایور. وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، خدا کی لعنت اور غضب ایسے انسان پر نازل ہو. تو ٹھیک ہے، یہ آیت ہے ہمارے سامنے. ہمیں جب ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے تو ہمیں کیا لگے گا کہ فار ایگزامپل میں بیان کر رہا ہوں کہ دو مومن بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. فار ایگزامپل زمین کا ڈسپیوٹ، زمین کے بارے میں کوئی ایک نے غصے میں آ کر جان بوجھ کر دوسرے مومن کو قتل کر دیا. ایگزامپل دے رہا ہوں، انشاءاللہ کہ مومنین کے درمیان اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. دو مومن ہیں، ایک نے غصے میں آ کر جان بوجھ کر دوسرے مومن کو قتل کر دیا. ہمیں کیا لگے گا کہ ہاں یہ آیت اس انسان کے شامل حال ہوگی اور اسے اگر وہ توبہ نہ کرے سچے دل سے تو اسے ہمیشہ عذاب میں رہنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے. ہمیں شاید یہ لگے. لیکن دیکھیں، جب اہل بیت سے پوچھا گیا تو کچھ ڈیٹیلز ہے جو ہم خود نہیں سمجھ سکتے. جب تک اہل بیت نہ بتائے تب تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں، یہ روایت ہے ہماری معروف کتاب اصول کافی میں، جس کے اندر راوی آتا ہے، راوی ہے سماع، معروف ایک راوی اور نیریٹر ہے. وہ آ کے کہتا ہے سألتہ عن قول اللہ عز وجل، کہ میں نے ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں کوشچن پوچھا. یہی آیت، یہ جو آیت میں نے پڑھی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو بھی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر اس کی سزا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا. میں نے سوال کیا تو دیکھے امام کا جواب دیکھے، کہا امام تفسیر کر رہے، ایکسپلین کر رہے، کچھ ڈیٹیلز بیان کر رہے جو ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے. امام فرماتے ہیں قال من قتل مؤمنا علی دینہ فذلک المتعمد الذی قال اللہ عز وجل. تو امام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا میننگ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مومن کو اس کی دین کے وجہ سے، اس کے مومن ہونے کی سبب سے قتل کرے تو یہ آیت اس کے لیے ہے. دیکھیں فرق ہو گیا. پھر یہی دیکھیں راوی، وہی سوال جو میں نے، وہی سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی تھی، وہ راوی کہتا ہے قلت فالرجل یقع بینہ وبین الرجل شیء فیضربہ بسیفہ فیقتلہ. یہ راوی کوشچن کرتا ہے تو کیا ایک سچویشن پیش کرتا ہے امام کے سامنے. امام سے کہتا ہے کہ اگر دو مومن ہیں، ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا اور ایک نے غصے میں آ کر جان بوجھ کر دوسرے کو تلوار سے مار دیا اور اسے قتل کر دیا، تو کیا یہ انسان بھی اس آیت میں انکلوڈ ہوگا اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا؟ امام کا جواب ہے قال لیس ذلک المتعمد الذی قال اللہ عز وجل. امام نے کہا کہ نہ، یہ آیت ایسے انسان کے لیے نہیں ہے. دیکھیں فرق ہو گیا کتنا. یعنی دیکھیں دو مومن کے درمیان جھگڑا ہو کسی میٹر پہ، گھریلو کوئی معاملہ ہو، کوئی زمین کا معاملہ ہو، اور اس میں خدا نہ کرے یہ کام انجام پائے تو اس کی سزا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی سزا ایٹرنل پنشمنٹ نہیں ہے. ایٹرنل پنشمنٹ کون سے قتل کے لیے ہے؟ اس مرڈر کے لیے ہے جہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کو اس کے دین کی وجہ سے قتل کرے، اس لیے اسے مارے کہ کیونکہ وہ مومن ہے اور صحیح دین پر عمل کر رہا ہے. دین کی دشمنی میں اگر کوئی آ کر کسی اور کو قتل کرے، اس گناہ کی سزا ایٹرنل پنشمنٹ ہے. تو دیکھیں ڈیٹیلز یہاں پر موجود ہے جس کا علم ہمیں نہیں ہے. تو ہم ان چیزوں کا جو علم نہیں ہے وہاں پر آ کر ہم سکوت کریں، سائلنٹ رہے، کہے کہ اس کا علم اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. تو یہیں پر ہماری یہ گفتگو ختم ہوتی ہے. میں نے کوشش کی کہ اس ڈاؤٹ کا اور اس سوال کا بھی جواب آج آپ کے سامنے پیش کروں. بہت بہت آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں، بالخصوص ان لوگوں کا جو ابتدا سے سیشن نمبر 1 سے ہمارے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے یہ دونوں حصے توحید اور عدالت کی گفتگو مکمل سنی ہے. تہہ دل سے میں ان تمام ناظرین کا اور تمام سٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کل ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا اور کل لاسٹ سیشن کے بعد ایک کوئز بھی ہوگا جس کا لنک کل جب سیشن سٹریم ہوگا، جب اپنے اختتام پر پہنچے گا تو کوئز کا لنک آپ جو یوٹیوب ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. تو ایک کوئز بھی ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگ اس کورس میں آتے رہے ہیں اور
کیسے ان کا پرفارمنس رہا ہے. البتہ یہ بھی اضافہ کر دوں کہ 2 جو کوئز ہم نے لیے تھے الحمدللہ رسپانس کافی اچھا تھا. پہلے کوئز میں تقریباً 70 کے قریب لوگوں نے شرکت کی, دوسرے اس میں البتہ تھوڑے کم 40 to 50 لوگوں نے شرکت کی, لیکن یہ آپ سب جان لیں کہ اکثر لوگوں کا جو سکور تھا وہ اچھا اور ایکسلنٹ تھا. تو یہ ایک کامیابی کی نشانی ہے کہ جتنے لوگ بھی آئے اور انہوں نے شرکت کی, انشاءاللہ امید ہے اور خداوند متعال سے ہی دعا ہے کہ سب کے لیے یہ کورس مفید رہا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.